إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 29. تبارک الذی. خلاصہ و تفہیم. نہایت ہی عظمت اور برکت والی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کی باغ ڈور ہے. ہر چیز اسی کے دست قدرت میں ہے. اس کے لیے کچھ بھی مشکل یا ناممکن نہیں. ہر چیز اس کی قدرت سے عدم سے وجود میں آئی، پھر زندگی کا وقفہ گزار کر اسے موت سے دوچار ہونا ہے. زندگی کا یہ سائیکل اس بات کی شہادت ہے کہ یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی گئی. انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتا دیا گیا ہے. یہ دنیا اس مقصد کو چیک کرنے کے لیے ایک امتحان گاہ ہے. موت کے بعد دوبارہ زندگی نتیجے کا دن ہوگی. یہ مستقل زندگی ہوگی اور ہر شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر جزا یا سزا کا مستحق ٹھہرایا جائے گا. وہ ذات عزیز بھی ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اور غفور بھی ہے. مغفرت کے مستحقین کو محروم نہیں فرمائے گا. اس خالق کی بے مثال صنعتگری دیکھو کہ اس نے تہ در تہ 7 آسمان بنا ڈالے، اور ڈھونڈنے سے بھی تم ان میں کوئی نقص، کوئی خلل نہیں نکال سکتے. ذرا ایک بار پھر تنقیدی اور باریک بین نظر سے دیکھو، تمہاری نظر تھک کر واپس آئے گی. تم اس میں کوئی معمولی سی خامی بھی تلاش نہ کر پاؤ گے. اے انسانوں، ہم نے تمہارے سب سے قریب آسمان کو ستاروں سے سجا دیا ہے، اور ان ستاروں میں ایسے میزائل نصب کر دیے ہیں جو غیب کی خبروں کی ٹو میں عالم بالا کی طرف جانے والے شیاطین جنوں کو نشانہ بناتے ہیں اور انہیں جلا کر بھسم کر دیتے ہیں. جن لوگوں نے اللہ کے سوا خود ساختہ معبودوں کو نجات دہندہ بنایا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. جب ان کفار و مشرکین کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ سخت جوش میں آ جائے گی، اور اس کی غضبناکی کا یہ حال ہوگا کہ اب پھٹی اور اب پھٹی. جب بھی مشرکین کی کوئی جماعت جہنم میں ڈالی جائے گی تو جہنم کے داروغے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس انجام سے ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ انہوں نے تو ہمیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن ہم نے ہی انہیں جھٹلا دیا، اور خوب جھٹلایا، اور برملا کہا کہ تم لوگوں پر اللہ عز و جل نے کچھ نہیں اتارا، تمہاری باتیں بس جھوٹ کا پلندہ ہیں. کاش ہم نے ان کی بات مان لی ہوتی تو آج اس طرح ذلت و رسوائی میں نہ پڑے ہوتے. آخرت کے عذاب کو دنیا میں ناقابل مشاہدہ رکھنا ہماری مشیت کا حصہ ہے، اور یہ اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے جو بن دیکھے ہماری فرما برداری کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انسان جو کچھ کرے اپنی آزادی کے ساتھ اور اپنے ارادے کے ساتھ کرے، نہ کہ مجبوری یا حکم کے تحت. منکرین کسی غلط فہمی میں نہ رہے. ہم سے کچھ بھی مخفی نہیں، ہم تو ان کے دلوں کے وسوسے تک جانتے ہیں. کیا وہی نہ جانے گا جس نے انہیں پیدا کیا، جبکہ وہ انتہائی باریک بین اور باخبر ہے. اسی نے زمین کو تمہارے تابع بنایا تاکہ تم اس کی بلندیوں اور پستیوں، وادیوں اور کوہساروں میں چلو پھرو اور اپنے رزق کو حاصل کرو. اور اس حقیقت کو یاد رکھو کہ ایک دن سب کو اسی کے حضور اکٹھے ہونا ہے. کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ جو آسمانوں میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکایک کی زمین لرزنے لگے، یا وہ آسمانوں سے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے اور تم اس کے تنبیہ کے انداز کو سمجھ نہ سکو؟ بس جنہوں نے میرے عذاب کا مذاق اڑایا یا بالآخر وہ ان پر مسلط ہو کے رہا.
کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ جو آسمانوں میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکایک یہ زمین لرزنے لگے؟ یا وہ آسمانوں سے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے اور تم اس کے تنبیہ کے انداز کو سمجھ سکو؟ بس جنہوں نے میرے عذاب کا مذاق اڑایا بالآخر وہ ان پر مسلط ہو کر رہا۔ تو دیکھو کس طرح ان پر میری پھٹکار ہوئی، کوئی ان کو بچانے والا نہ تھا۔ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے تھام رکھا ہے، ورنہ وہ سب کے سمیت کہیں سے کہیں جا نکلتے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ یہ بار بار عذاب کا مطالبہ کرنے والے کون سا حفاظت حصار رکھتے ہیں جن پر انہیں اتنا بھروسہ ہے؟ جان لو عذاب الہی کا ہلکا سا جھونکا سب کچھ خس و خاشاک کی طرح اڑا کر لے جاتا ہے۔ اگر وہ تم سے اپنا رزق روک لے تو کیا تمہارے پاس کوئی ایسا زور آور ہے جو اس بند دروازے کو اثر نو کھول سکے؟ لوگ اپنی خواہشوں کے غلام ہیں اور ان کے پیچھے آنکھیں بند کیے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اللہ کی دی ہوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ لوگوں، تم اللہ کی لگائی ہوئی فصل ہو، وہ تمہاری نگہداشت کر رہا ہے، وقت مقررہ پر فصل کاٹ کر اپنے کھلیان میں جمع کر لے گا، پھر دانے کو بھس سے الگ کرے گا، پھر دانے کو جمع کر کے بھس کو جلا دے گا۔ یہ جس غرور سے عذاب دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جب وہ سامنے آئے گا تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ تم اپنے گمان کے مطابق ہمارے لیے گردش زمانہ کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے لیے اس عذاب کے منتظر ہیں جس سے ڈرانے کے لیے اللہ نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ ہمیں ہلاک کرے گا یا ہم پر رحم فرمائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ وہ ہم پر رحم فرمائے گا، مگر تمہیں دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یہ بتاؤ، اگر یہ پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے تو تازہ اور جاری پانی تمہیں کون لا کر دے گا؟ یہ سب اللہ عز و جل کی مہربانی ہے۔ کیا تمہارے خود ساختہ معبود یہ کام کر سکتے ہیں؟ سورہ القلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ عز و جل کا آپ پر خاص فضل ہے کہ اس نے آپ کو خاص علم و فضل عطا فرمایا، جس کی ان نادانوں کو ایک جھلک بھی نصیب نہیں۔ آپ کی عادات و اخلاق بہت عالی شان ہے، آپ کی عقل بات کی تہ تک پہنچتی ہے۔ بھلا ایسا شخص کیسے مجنون ہو سکتا ہے؟ آپ کے لیے آپ کے رب کے ہاں کبھی نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب تیار ہے۔ ان قریب یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون دیوانہ ہے اور کون مجنون ہے۔ اللہ کو تو اس کا علم پہلے سے ہی ہے کہ اس کے راستے سے ہٹا ہوا کون ہے اور کون سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ آپ ان کے دباؤ میں ہرگز نہ آئیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ تبلیغ دین میں ذرا ڈھیل دکھائیں تو یہ بھی آپ کی مخالفت میں ذرا نرم پڑ جائیں۔ غلط باتیں تو ان کی گھٹی میں پڑی ہیں۔ اخلاق کے اتنے کمزور ہیں کہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں اور پھر بھی بے اعتبار ٹھہرائے جاتے ہیں۔ لوگوں کو تانے دیتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، کسی کو نیک کام نہیں کرنے دیتے، سخت مزاج ہیں، اکھڑ ہیں، اپنے مال و دولت پر، اپنے بیٹوں پر اتراتے ہیں۔ قرآن حکیم کی آیتوں کو یہ پچھلے لوگوں کے قصے کہتے ہیں۔ خیر یہ جاتے کہاں ہیں؟ ان کی ناک پر ہم داغ لگائیں گے۔ یہ سب باتیں ولید بن مغیرہ میں جمع تھیں، جو قریش کا ایک سردار تھا، اور یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اہل مکہ مال و دولت پر نہ اترائیں، یہ تو آزمائش کا ذریعہ ہے کہ دیکھیں ہم کہ مال پا کر ان کا دماغ ٹھیک رہتا ہے یا نہیں۔
اس آزمائش کی ایک مثال سنو۔ یمن میں چند بھائی تھے جن کو ایک باغ اور کھیت باپ سے وراثت میں ملا تھا۔ باپ تو صدقہ خیرات کرتا رہتا تھا، لیکن یہ بیٹے ایسے بخیل نکلے کہ کسی محتاج کو کچھ نہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ باغ اور کھیتی تیار تھی، یہ سب رات کو پختہ ارادہ کر کے سوئے کہ صبح مسکینوں کے آنے سے پہلے کھیتی اور پھل کاٹ ڈالیں گے۔ یہ لوگ رات سوتے رہے اور ایک ناگہانی آفت باغ کا صفایا کر گئی۔ جب وہ جاگے تو حرص کے ماروں نے آپس میں کہا کہ صبح مسکینوں کے آنے سے پہلے نکل چلو کہ کسی کو کہیں کچھ دینا نہ پڑ جائے۔ باغ پہنچے تو کچھ نہ پایا، بولے کہ شاید ہم غلط جگہ پر آ گئے، لیکن غور کیا تو جلد ہی سمجھ گئے کہ وہ باغ سے محروم ہو چکے۔ ان میں جو سب سے بہتر تھا اس نے کہا کہ ہمیں اپنے رب سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور اس سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ وہ فوراً بولے، ہمارے رب نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہم ہی نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ پھر انہوں نے اپنی سرکشی پر استغفار کیا اور اپنے رب سے رجوع کر لیا اور امید لگائی کہ وہ ان کے نقصان کا بہتر ازالہ فرمائے گا۔ قریش کو تنبیہ ہو کہ آج عیش ہے، کل اللہ کا عذاب یوں ہی گرفت کر سکتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں نعمتوں بھری جنتیں ہیں۔ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ فرما برداروں اور نافرمانوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ فرمائے۔ نافرمان کسی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ وہ دنیا جیسی عیش آخرت میں بھی پالیں گے۔ ان کی اس خوش فہمی کا ضامن کون ہے؟ جب حقیقتوں سے پردہ ہٹا دیا جائے گا، اللہ عز و جل اپنے بندوں پر تجلی فرمائیں گے، سب مومن مرد اور مومن عورتیں سجدے میں گر جائیں گی۔ مشرکین و منافقین کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے، وہ چاہیں گے بھی تو سجدہ نہ کر پائیں گے۔ ان کی نگاہیں مارے ذلت کے جھکی ہوں گی۔ دنیا میں اللہ کو سجدے سے انکار کی سزا اب مل رہی ہوگی۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے میرے کلام کو جھٹلایا، میں خود ان سے نبٹ لوں گا۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں اور پھر ایک دم ایسی گرفت کروں گا کہ یہ ہکا بکا رہ جائیں گے۔ بس آپ صبر سے کام لیجئے، اللہ کے فیصلے کے لیے جلدی نہ کیجیے۔ جب یہ کفار قرآن سنتے ہیں تو آپ کو ایسی غضبناک نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کو صراط مستقیم سے ڈگمگا دیں گے۔ جسے یہ دیوانے کا کلام کہتے ہیں، یہ کلام تو کل جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورہ الحاقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہونی شدنی۔ کون جان سکتا ہے، کون بتا سکتا ہے کہ یہ ہونی شدنی کیا ہے؟ اور جب یہ ظہور میں آئے گی تو ان لوگوں پر کیا گزرے گی جو آج نہایت ڈھٹائی کے ساتھ اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ سمود نے جھٹلایا تو ایک حادثے سے ہلاک کر دیے گئے۔ عاد کے انکار پر شدید طوفانی آندھی نے انہیں آ لیا۔ فرعون اور جس نے اس خطائے عظیم کا ارتکاب کیا، ہم نے انہیں بڑی شدت کے ساتھ پکڑ لیا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی تمہارے لیے سبق آموز ہے۔ جس طرح قوموں پر عذاب لانے کے لیے ہمیں کوئی خاص اہتمام نہیں کرنا پڑا، اسی طرح قیامت کے لانے کے لیے بھی ہمیں کسی محنت کی ضرورت نہیں کرنی پڑے گی۔ سور میں صرف ایک پھونک ماری جائے گی جس سے قیامت کی ہلچل برپا ہو جائے گی۔ زمین اور پہاڑ ایک دوسرے پر مار کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ آسمان بھی پھٹ پڑے گا، فرشتے اس کے اطراف اور کناروں میں سمٹے ہوئے ہوں گے۔ 8 فرشتے اللہ عز و جل کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ بس جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی سے سرشار ہو کر لوگوں سے کہے گا
کہ لو میرا نام اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب ضرور دیا جائے گا، بس وہ اپنے اعمال کے سبب جنت کی بہترین نعمتوں میں ہوگا۔ اور جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنا سر پیٹ لے گا کہ کاش یہ مجھے نہ ہی ملا ہوتا، مجھے اپنا حساب معلوم ہی نہ ہوتا، کاش میری دنیا کی موت ہی میری فیصلہ کن موت ہوتی۔ ہائے میرا مال، میرا اقتدار کچھ بھی تو میرے کام نہ آیا۔ حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو، اس کی گردن میں توق ڈالو، پھر اس کو جہنم میں جھونک دو، اور پھر ایک 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اس کو جکڑ دو۔ یہ اللہ عز و جل پر ایمان نہیں رکھتا تھا، نہ مسکین پر مال خرچ کرتا تھا، نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دلاتا تھا۔ ہے کوئی یہاں اس کا ہمدرد اور مددگار؟ اس نے اپنے مال کو انفاق سے پاک نہیں بنایا تھا، بس آج ناپاک چیزوں کا دھون ہی اس کو کھانے اور پینے کو ملے گا۔ قرآن ہرگز کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں، یہ رسول کریم کا قول ہے جسے ایک فرشتہ اللہ عز و جل کی طرف سے بشکل وحی لے کر آتا ہے۔ نبی کو اختیار نہیں کہ وہ وحی میں کمی و بیشی کر سکے، اگر وہ ایسا کرے تو ہم اسے سخت سزا دیں گے۔ یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، جو اسے جھٹلا رہے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں، ان قریب وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے اور یہ دن ان کے لیے حسرت کا باعث بنے گا، اور جان لو کہ یہ دن لازم آ کر رہے گا۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیے۔ سورہ المعارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مشرکین اپنے منہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ قیامت جلدی کیوں نہیں آ جاتی، اور جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں وہ واقع کیوں نہیں ہو جاتا۔ جان لو جب یہ آ گیا تو کسی کے ٹالے نہیں ٹلے گا۔ یہ بلند بارگاہ والے رب کا وعدہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کو اس کے حضور پہنچنے کے لیے ہماری دنیا کے 50,000 سال کے برابر وقت لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین کی جلد بازیوں کے مقابلے میں شائستگی سے صبر کیجیے۔ جس دن سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے یہ اسے بہت دور خیال کر رہے ہیں، حالانکہ ہم اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ اس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی مانند ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی مانند۔ اس دن جگری دوست اپنے جگری دوست سے جان چھڑائے گا۔ اس دن کافر تمنا کرے گا کہ کاش کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ وہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، بھائی، حتیٰ کہ سارے خاندان کو، سارے عالم کو دے کر اپنی نجات کرا لے۔ ہرگز نہیں، وہ جہنم کی آگ کی لپٹ ہوگی جو سب گوشت پوست چاٹ جائے گی۔ اس دن جہنم کی آگ ہر اس شخص کو پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کا شکار کرے گی، جس نے حق کو جھٹلایا تھا اور اللہ کے کلام کو پس پشت ڈال دیا تھا، جس نے ہیرا پھیری سے مال جمع کیا اور اسے سینت سینت کر رکھا۔ انسان فطری طور پر بے صبرا اور تھڑ دلا ہے، تکلیف پہنچتے ہی گھبرا جاتا ہے۔ کشادگی حاصل ہوتی ہے تو سب کچھ سمیٹ کر اپنے ہی پاس رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کمزوری اور خامیوں سے محفوظ رکھنے والی ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے نماز۔ ایسی نماز جس میں باقاعدگی ہو۔ وہ اپنے اموال کا ایک معین حصہ معاشرے کے محروم اور نادار افراد کے لیے مختص رکھتے ہیں، یوم حساب پر یقین رکھتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کی حفاظت اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ یہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ یہ لوگ بڑی ہی تکریم کے ساتھ جنت کے باغات میں رہیں گے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ منکرین آپ کے اطراف میں جمع ہو کر باتیں چھانٹتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یہ صاحب جنت میں جائیں گے تو ہم ان سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ انہیں ہماری وسعت کا اندازہ نہیں، ہم ہرگز عاجز نہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ نہ لے آئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، یہ باتیں چھانٹتے رہیں، مذاق اڑاتے رہیں، اور اسی حال میں کہ وہ دن انہیں آن پکڑے جس سے انہیں متنبع کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کے سارے کسبل نکل جائیں گے۔ جب سور میں پھونک ماری جائے گی، یہ قبر سے باہر ایسے لپکیں گے جیسے تیر اپنے ہدف کی طرف جاتا ہے۔ خوف سے ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اب معلوم ہوا کہ یہ وہی دن آن پہنچا جس کی انہیں وعید سنائی جاتی تھی۔ سورہ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے عذاب بھیجنے سے پہلے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم میں بھیجا تاکہ وہ انہیں ان کی انجام سے آگاہ کر دے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو خبردار رہو، ایک اللہ کی بندگی کرو، زندگی کے تمام معاملات میں اسی سے ڈرو اور اس کے رسول کی پیروی کرو۔ اگر تم نے میری باتیں مان لی تو اللہ تمہارے جرائم معاف کر دے گا اور تمہیں ایک معین مدت تک زمین پر فائدہ اٹھانے کی مہلت مل جائے گی۔ ایک بڑی مدت دعوت دینے کے بعد جب قوم نے سن کر نہ دیا تو انہوں نے اپنے رب سے استغاثہ کیا کہ اے میرے رب، میری شبانہ روز محنت نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا، میں نے دعوت کی راہ میں اپنی طاقت کا ایک قطرہ نچوڑ دیا، لیکن میری قوم نے گریز اور فرار کا راستہ ہی اختیار کیا، بلکہ میری ہر پکار نے ان کے استکبار میں اضافہ ہی کیا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے، تمہاری توبہ سے اس کی رحمت کی گھٹائیں امڑ کر تم پر برسیں گی، وہ تمہارے لیے دنیا کے اسباب اور تمہاری افرادی قوت کو بڑھا دے گا۔ کیا تمہیں اس سے بغاوت کرتے خوف نہیں آتا؟ تم اپنی خلقت پر غور کرو تو اس کی صنائی پر حیران رہ جاؤ گے۔ نظر اٹھا کر دیکھو، اس نے تمہارے لیے تہ در تہ 7 آسمان بنائے، چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، زمین پھاڑ کر غلہ اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں لے جائے گا اور ایک دن اسی زمین سے اٹھا کھڑا کر دے گا۔ قوم نے نوح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، انہیں اپنے اکابرین اور رؤساء کی باتیں زیادہ قابل لحاظ لگیں۔ نوح علیہ السلام کے مخالفین نے ایک چال چلی اور یہ مشہور کر دیا کہ نوح علیہ السلام ان کے بزرگوں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے خلاف ہیں۔ یہ تمام حضرات اپنے زمانے کے بڑے نیکوکار تھے، لیکن بعد والوں نے عقیدت سے ہوتے ہوتے ان کی پوجا شروع کر دی۔ اس طرح عوام الناس نوح علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ قوم کی روش پر نوح علیہ السلام سخت غمزدہ ہوئے، ان کی زبان سے بے ساختہ یہ بددعا نکلی کہ اے رب، اب ان کو گمراہی میں اور بڑھا دے تاکہ یہ تیزی سے اپنے انجام کو پہنچے، یہ زمین پر رہے تو دلالت میں اضافہ ہی کریں گے، ان کی نسلوں سے بھی خیر کی کوئی امید نہیں۔ اور پھر پانی کے عذاب نے انہیں غرقابی کی عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ آخر میں نوح علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے والدین اور اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ سورہ الجن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے قریش، دیکھو جس قرآن سے تم حد درجے بیزار ہو، سن کر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہو، دامن چھاڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہو، اسی قرآن کو جنوں کی ایک جماعت نے سر راہ سن کر کس قدر اثر لیا کہ وہ فوراً اپنی قوم کے اندر اس کی دعوت پھیلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ اس کے براہ راست مخاطب بھی نہ تھے۔
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی قوم اس قرآن کی ناقدری کر رہی ہے تو آپ اس سے آزردہ نہ ہوں۔ جن کے دل ہی مردہ ہو چکے وہ اس سے فیض نہیں پا سکتے، خواہ آپ کتنے ہی جتن کر لیں۔ جنہوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا کہ ہم نے ایک ایسا کلام سنا جو سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے، اب اپنے پروردگار کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے۔ اس کی شان بیوی بچوں کی نسبتوں سے بالکل پاک اور نہایت بلند ہے۔ ہمارے بڑوں کی یہ باتیں بالکل بے بنیاد تھیں اور ہم اس سے براءت اختیار کرتے ہیں۔ انسانوں میں سے کچھ احمق جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، جبکہ پناہ تو صرف اللہ ہی کی مانگنی چاہیے۔ آسمان زیریں پر فرشتوں کا سخت پہرا ہے، سنگن لینے کا کوئی امکان نہیں، اور اگر کوئی کوشش کرے تو ایک شہاب کو اپنی گھات میں پائے گا۔ بھائیو، ہم جن نہ تو زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی پکڑ سے کہیں بھاگ سکتے ہیں۔ بس جو جن اس پر ایمان لے کر آئیں گے وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن اور اس کی دعوت کے متعلق جنوں کی یہ باتیں آپ قریش کے ناقدروں اور مغروروں کو پہنچا دیں۔ کاش یہ ناقدر اور مغرور جان لیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح اسی میں ہے کہ ایک رب کی عبادت کی جائے۔ اب بھی یہ راہ راست پر آ جائیں تو ہماری رحمت کی گھٹائیں ان پر برسنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر مسجد کی تعمیر کا مقصد ہی یہاں ٹھہر کر خالصتاً اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ مسجد میں غیر اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ بیت اللہ کی صورتحال یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ صرف اپنے رب ہی کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو مخالفین اس کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار رہتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب مشرکین کا رویہ کچھ بھی ہو آپ ان کی پرواہ نہ کریں اور صاف صاف اعلان کر دیں کہ میں تو اللہ ہی کی بندگی کروں گا اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کروں گا۔ میں کسی کے نفع نقصان پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاتا، میرا کام اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے۔ اب جو نہ مانے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے۔ میں قیامت کی گھڑی نہیں جانتا، مجھے غیب کا اتنا ہی علم معلوم ہے جتنا میرے رب نے مجھے عطا فرما دیا۔ اس کی وحی میرے پاس امانت ہے جس کی وہ پوری نگرانی کرتا ہے، کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں۔ سورہ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہر طرف سے مخالفتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ہر طرف سے طعن و تشنیع نے گھیر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مغموم اور متفکر رہنے لگے۔ اس موقع پر اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھائی اور تربیت کا بہت اہم اصول ان کے ذریعے امت کو سمجھا دیا جو ہر داعی کے لیے مشعل راہ ہے۔ آئیے سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے، آپ ان مشرکین کے لیے بہت متفکر اور مغموم ہیں۔ ہم آپ کو صبر اور استقامت کا ایک اعلیٰ طریقہ بتاتے ہیں جس سے آپ کے دل کو سکینت اور عزم و حوصلہ نصیب ہوگا۔ آپ رات کے نصف آخر میں جاگیے، یہ بڑا بابرکت وقت ہے۔ یہ وقت رات کے نصف کے برابر یا کچھ کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یقیناً شب کے پچھلے پہر میں اٹھنا ایک کٹھن کام ہے۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ میں یہاں رک کر آپ بھائیوں سے ایک اہم بات عرض کروں گا اور اللہ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لحن سے پڑھتے تھے،
ہر آیت پر وقف فرماتے، کبھی کبھی ایک ہی آیت شدت تاثر میں بار بار دہراتے۔ کوئی آیت قہر و غضب کی ہوتی تو اللہ عز و جل سے پناہ مانگتے، قوموں پر عذاب کا ذکر آتا تو اپنی امت کے لیے آہوزاری کرتے، آیت رحمت آتی اللہ کا شکر فرماتے، بعض آیتیں جن میں سجدہ کا حکم یا اشارہ پاتے تو سجدے میں گر جاتے۔ تو بھائیو، یہ ہے قرآن میں تدبر اور تفکر جو مجھ پر اور آپ پر قرآن کا حق ہے۔ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے قرآن کو محض ثواب کی کتاب بنا کر رکھ چھوڑا۔ آئیے اب اس سورہ میں آگے بڑھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیام اللیل کی ہدایت آپ کو اس امر کی تیاری کروانا ہے کہ ہم ایک بھاری ذمہ داری آپ پر ڈالنے والے ہیں۔ قیام اللیل سے دل کو ثبات اور دماغ کو بصیرت حاصل ہوگی جو آپ کو آئندہ کی بھاری ذمہ داریاں اٹھانے کا اہل بنائے گی۔ اسی طرح دن میں بھی تسبیح و تحلیل کے لیے بڑی گنجائش ہے، تو آپ اپنے رب کے ذکر سے اطمینان حاصل کیجئے اور اسی کے دامن میں پناہ تلاش کیجئے۔ بس جو مشرق و مغرب کا مالک ہے اسی کو اپنا کار ساز بنا لیجئے۔ مشرکین کی باتوں کو خاطر میں نہ لائیے، ان سے نمٹنے کے لیے تنہا ہم ہی کافی ہیں۔ اے قریش، جس طرح ہم نے تمہارے پاس اپنا رسول بھیجا ہے، اسی طرح فرعون کے پاس بھی اپنا پیغمبر بھیجا تھا۔ جب فرعونیوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس کی بات نہ مانی تو ہم نے ایک عذاب شدید میں انہیں پکڑ لیا۔ اگر تم نے یہی روش رکھی تو کوئی وجہ نہیں کہ تمہارا انجام ان سے مختلف ہو۔ ذرا سوچو اس دن کے ہول سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ بس قرآن تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کی راہ اختیار کر لے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی ذمہ داری اور مصروفیات کو دیکھتے ہوئے قیام اللیل میں سہولت کی خاطر کمی فرما دی اور فرمایا کہ اب قیام اللیل میں جتنا قرآن بسہولت پڑھ سکو پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو۔ تم جو بھی بھلائی کا کام کرو گے اللہ کے ہاں اس کا بہترین اجر موجود پاؤ گے۔ اپنے رب سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ المدثر، یہ مکی سورہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات تھیں۔ ان آیات میں آپ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کار عظیم پر مامور کر دیے گئے ہیں۔ اس پہلے وحی کے تجربے سے آپ کی طبیعت پر سخت بار پڑا، اس لیے کچھ عرصہ وحی نازل نہ ہوئی تاکہ آپ کی طبیعت پر جو بار پڑا ہے اس کا اثر دور ہو جائے اور پھر آپ آئندہ وحی وصول کرنے اور فرائض نبوت سنبھالنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دوبارہ وحی کا آغاز سورہ المدثر کی ان 7 آیات سے ہوا اور پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اٹھیں اور خلق خدا کو غلط روش کے انجام سے ڈرائیں۔ اس دنیا میں جہاں دوسروں کی بڑائی کے ڈنکے بج رہے ہیں، آپ اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کا اعلان کیجیے، کیونکہ ساری کبریائی اور عظمتوں کا مستحق صرف ایک اللہ ہے۔ آپ جس مقصد عظیم کو لے کر چل رہے ہیں اس میں اپنے نفس اور قلب کو، اپنے ظاہر اور باطن کو، اپنے اخلاق اور معاملات کو، اپنی روح، جسم اور لباس کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھیے۔ بتوں کی گندگی سے دور رہیے، لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے، نفس کی خواہشات سے، باپ دادا کے لایانی رسم و رواج کی گندگیوں سے بچانے کی جدوجہد کیجیے، اور یہ سب کام محض اللہ کی رضا
اور اس کی خوشنودی کے لیے کیجیے، جس میں صلے اور ستائش کی کوئی تمنا نہ ہو۔ اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس راہ میں آپ قدم اٹھانے جا رہے ہیں، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ یہاں قدم قدم پر سخت مشکلات، پریشانیاں اور مصائب آئیں گے۔ آپ عزم و یقین کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے فرض کو پورا کرنے میں لگے رہیے، اور اس راستے میں کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے۔ اپنے پروردگار کی رحمت پر امید رکھ کر صبر، تحمل اور برداشت سے کام لیجیے۔ پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی، وہ دن کافروں کے لیے بہت سخت اور ناگوار دن ہوگا۔ آج مجھے اور اس شخص، اشارہ ہے ولید بن مغیرہ کی طرف، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج مجھے اور اس شخص جسے میں نے مال و دولت، بیٹوں اور ہر طرح کا سامان زندگی عطا کیا، اور یہی ہماری آیتوں کی مخالفت اور ان کی دشمنی میں سب سے آگے ہے، میں ان کو جہنم کی آگ سے بھرے ایسے ٹیلوں پر چڑھاؤں گا جن کی چڑھائی بڑی سخت ہوگی۔ وہ جہنم جس پر ہمارے 19 فرشتے مسلط ہوں گے، وہ جہنم کی آگ ان کو جھلسا کر ان کا حلیہ بگاڑ دے گی۔ فرشتوں کی تعداد کو کافروں کے لیے آزمائش بنایا۔ اس سے اللہ کی قدرت اور جہنم کی شدت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اس سے صاحب ایمان اپنے ایمان میں مزید ترقیاں حاصل کریں گے۔ جان لو، اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ دوزخ اللہ کی قدرتوں میں سے ایک بڑی قدرت ہے۔ یہ ہر شخص کے لیے ڈراوا ہے کہ اپنے انجام پر متنبہ ہو۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے۔ اس دن عمل ہی نجات دے گا اور عمل ہی ہلاک کرے گا۔ کوئی حسب و نسب، کوئی شفاعت، کوئی سفارش کام نہ آئے گی۔ اس دن نجات و فلاح صرف اصحاب الیمین کو حاصل ہوگی۔ مجرم اس دن اقرار کریں گے کہ ہم اس لیے جہنم میں ڈالے گئے کہ ہم بے نمازی تھے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور روز جزا کا انکار کرتے تھے۔ لوگوں کو تو اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے جزا و سزا سے پہلے ان کی یاد دہانی کے لیے ایک کتاب بھی نازل کر دی اور ایک رسول بھی بھیج دیا، لیکن ان کا حال عجیب ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے خود ایک خط بھیجے۔ اصل میں یہ قیامت کا یقین نہیں رکھتے۔ بہرکیف یہ قرآن سراسر نصیحت ہی نصیحت ہے۔ اب جس کا دل چاہے اس سے عبرت حاصل کرے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کی توفیق ہی سے ممکن ہے۔ جان لو اللہ ہی اس کا حقدار ہے، اسی سے ڈرا جائے، اور وہی ایسے لوگوں کو بخشنے والا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ سورہ القیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں انسان کے نفس کی ذمہ داریوں کو اور قیامت کے جزا و سزا کے عمل کو ایک مخصوص انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نفس لوامہ شیطان کے زیر اثر انسان کو برائی پر اکساتا ہے۔ نفس لوامہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو برائی کے برے انجام سے متنبہ کر کے برائی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب انسان برائی سے بچ جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو اسے طمانینت کا، اطمینان کا احساس ہوتا ہے، جس سے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اس سورہ میں اشارہ ہے کہ قیامت سے ڈر کر نفس لوامہ اپنا کام تیزی سے کرتا ہے، اس لیے اسے سمجھایا جا رہا ہے کہ موت کے بعد انسان کو پھر زندہ کیا جائے گا اور اسے ان برے کاموں کی جو اس نے دنیا میں کیے تھے سزا ملے گی، اور یہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو آئیے سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے قیامت کی
اور قسم ہے انسان کے اندر موجود نفس لوامہ کی، قیامت تو آ کے رہے گی۔ یہ منکرین بڑے اندھیرے میں ہیں کہ مرنے کے بعد جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، کیا ہم دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ تمہارے رب کی قسم ایسا ہی ہوگا، تمہارا رب تو تمہاری انگلیوں کا پور پور ٹھیک ٹھیک بنا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا فسق و فجور اسی طرح جاری رہے۔ یہ جس قیامت کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، جب وہ آئے گی تو ان کی آنکھیں ہیبت سے اور اس کے خوف سے پتھرا جائیں گی۔ سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے اور اکٹھے مغرب سے طلوع ہوں گے۔ اس دن انسان کہے گا کہ آج کوئی جائے پناہ نہیں، ہر ایک کو رب کے پاس ہی جا کر ٹھہرنا ہوگا، اور پھر وہ بتلا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آ رہے ہو۔ ویسے تو انسان اپنے کیے دھرے سے خوب واقف ہے، خواہ وہ جتنے بھی ہیلے بہانے گھڑے، حقیقت کو جھٹلا نہ سکے گا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بھول جانے کے خوف سے آپ وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اس کو یاد کروانا اور پڑھوا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بس آپ ہمارے پیغام کو غور سے سنیے، اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ افسوس ہے انسان تو دنیا میں کھب کے رہ گیا اور اپنے انجام آخرت کو بھولا بیٹھا۔ اس دن کچھ چہرے تو چمکتے دمکتے حشاش بشاش اور پر رونق ہوں گے، انہیں اللہ کی تجلیات کا کھلی آنکھوں سے دیدار نصیب ہوگا، اور کچھ چہروں پر نحوست اور اداسی چھا رہی ہوگی، وہ کمر توڑ عذاب جہنم کا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ دنیا کی سب چمک دمک اس وقت دم توڑ جاتی ہے جب موت کا فرشتہ سر پر آن کھڑا ہوتا ہے، جان حلق میں آ کر اٹک جاتی ہے۔ دوا داروں کو رائیگاں جاتے دیکھ کر جھاڑ پھونک والوں کی تلاش شروع ہوتی ہے، مگر سب بے سود۔ اب تو پنڈلی سے پنڈلی جڑنے لگی، اب تو تیرا اپنے رب کے پاس جانے کا وقت آن پہنچا۔ پھر جب روح اللہ کے دربار میں پہنچے گی تو اسے بتا دیا جائے گا کہ تو نے نہ حق کو تسلیم کیا، نہ نماز پڑھی، نہ خلق خدا پر رحم کھایا۔ تو نے رسول کی بات سنی تو گھمنڈ میں اس سے منہ موڑ لیا، تیری زندگی پر پھٹکار، تیری لیے کم بختی ہی کم بختی ہے۔ انسان تو سمجھتا ہے کہ تو یوں ہی بغیر حساب کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا۔ اے گھمنڈی، کیا تو نے کبھی اپنی تخلیق پر بھی غور کیا؟ کیا تو انتہائی بدبودار حقیر پانی کی بوند نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا گیا؟ پھر تو خون کا لوتھڑا سا بن گیا، پھر تیرے رب نے تیرے اعضاء کو درست کیا، تیری قسمیں بنائی۔ تو جس نے یہ سب کچھ کیا، کیا وہ تجھے تیرے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ سورہ الدہر، یہ سورہ انسان کو دنیا میں اس کی حقیقی حیثیت سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ انسان اگر دنیا میں شکر کا رویہ اختیار کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور اگر کفر کا رویہ اختیار کرتا ہے تو کس انجام سے دوچار ہونا ہوگا۔ سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے انسان، یاد کر، آج تو اپنے وجود اور عطا کردہ نعمتوں پر اتراتا پھرتا ہے، کل ایک وقت ایسا بھی تھا کہ تو کچھ بھی قابل ذکر شے نہ تھا، ہم ہی تجھے نیست سے ہست میں لائے۔ تیری ابتدا مخلوط نطفے سے ہوئی، پھر ہم نے تجھے دیکھنے اور سننے والا بنایا تاکہ تیری آزمائش کرے کہ تو اپنے رب کا شکر گزار بنتا ہے یا کفر کرنے والا۔ یاد رکھو، کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں، گلے میں ڈالنے والے طوق اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، لیکن شکر گزار مومنوں کے لیے جنت میں بہترین رواں دواں شراب کا چشمہ تیار ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی نظر یعنی منتوں کو پورا کرنے والے ہوں گے۔
آخرت کے عذاب سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ عز و جل کی خوشنودی اور اس کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلانے والے ہوں گے، اور یہ بالکل بھی احسان دھرنے والے نہ ہوں گے۔ روز قیامت انہیں تر و تازگی، سکون اور سرور عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے احکامات بجا لانے پر انہیں جنت کی بہترین خلعتیں عطا کی جائیں گی۔ وہاں وہ بڑے شاہانہ انداز سے مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ جنت کے درختوں کی چھاؤں ان پر سایہ کیے ہوگی۔ وہ اپنی مرضی کے پھلوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ نوخیز لڑکے ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے لیے سلسبیل کے گرد گردش کر رہے ہوں گے۔ تم جدھر نظر دوڑاؤ گے نعمتیں ہی نعمتیں پاؤ گے۔ جنتیوں کو بڑے تکریم سے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ان کا رب ان کے حسن عمل کے نتیجے میں نہایت لذیذ شراب پلائے گا اور عزت افزائی فرمائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ پر بتدریج نازل کیا تاکہ زندگی کا ہر انداز قرآن کے اصولوں میں ڈھلتا چلا جائے۔ آپ کفار کی اعتراضات کو خاطر میں مت لائیے، بس آپ اپنے رب کی ہمہ وقت تسبیح بیان کیجیے اور رات کو بھی کچھ وقت سجدہ ریز رہیے۔ تم لوگوں کی نظریں تو دنیا اور اس کے مال و اسباب پر جمی ہیں، جبکہ وہ بھاری نتائج کا دن اور اس کا سخت حساب و کتاب تمہاری نظروں سے اوجھل ہے۔ ہم ہی نے ان کو پیدا کیا اور ان کی خلقت کو محکم اور مضبوط بنایا، اور ہم جب چاہیں ان کی طاقت اور سب توانائیاں سلب کر لیں۔ یہ سب باتیں تمہیں تمہاری خیر خواہی کی خاطر سنائی جا رہی ہیں۔ اب جس کا جی چاہے انہیں قبول کر کے اپنے رب کی راہ اختیار کرے، ورنہ اس انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہے جس سے یہ کتاب آگاہ کر رہی ہے۔ اللہ اسے ہی ہدایت کی توفیق دیتا ہے جو دل کی چاہت سے اس کا طلبگار ہو۔ وہ اپنی رحمت میں اسی کو داخل کرتا ہے جو اس کی رحمت میں داخل ہونے کی التجا کرے۔ ظالموں کے لیے اس نے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ المرسلات۔ یہ سورہ قیامت اور آخرت کے اسباب اور ان کے نتائج سے لوگوں کو خبردار کرتی ہے اور ان حقائق کو آشکارا کرتی ہے جو ان کے انکار اور اقرار سے پیدا ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، اور پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ کبھی انسان ان ہواؤں کے رکنے کے خوف سے قحط اور خشکسالی کا شکار ہونے سے ڈرتا ہے اور اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرتا ہے، اور کبھی بران رحمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کبھی ان کی طوفانی سختی دلوں میں خوف پیدا کرتی ہے اور لوگ تباہی کے ڈر سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان ہواؤں کی قسم، قیامت ضرور ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ اس دن سارا نظام کائنات درہم برہم کر دیا جائے گا، ستاروں سے روشنی چھین کر انہیں بے نور کر دیا جائے گا، آسمان پھٹ جائیں گے، پہاڑ فضاؤں میں اڑتے پھریں گے۔ اس دن اللہ کے تمام پیغمبر اپنی امتوں کے معاملے میں گواہی دینے کے لیے حاضر ہو جائیں گے، اور گواہی یہ ہوگی کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اپنے قوم تک پہنچا دیا تھا۔ یہ فیصلے کا دن ہوگا جو اللہ اور رسول اور اس کے دین کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی اور بربادی کا دن ہوگا۔ بس چاہیے کہ گزری ہوئی نافرمان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کی جائے۔
اے انسان تو کس برتے پر اس قدر اکڑتا ہے اور مغرور ہے، کیا تو نے کبھی اپنی پیدائش پر غور کیا؟ کیا تو وہ نہیں جسے ہم نے پانی کی ایک حقیر سی بوند سے پیدا کیا اور پھر رحم مادر میں تجھے استقرار بخشا؟ اس حقیر بوند سے پیدا ہونے والا آج ہم سے تکرار کرتا ہے کہ ہم اسے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اے انسان، اصلاً تو زمین ہی کے رحم سے پیدا ہوا، جب مرتا ہے تو واپس زمین ہی میں لوٹایا دیا جاتا ہے، زمین میں ہی تیرا تخم موجود ہے، پھر دوسری بار پیدا ہونے پر تعجب کا اظہار کیوں کرتا ہے؟ تو زمین کی آغوش میں پلتا ہے اور پھر اسی کی آغوش میں سمیٹ دیا جاتا ہے۔ جب ہم حکم کریں گے، زمین جو کچھ اس کی تحویل میں ہے سب کا سب حاضر کر دے گی، اور جھٹلانے والوں کو حکم دیا جائے گا کہ چلو اس سیاہ دھوئیں کی طرف جو انہیں ہر طرف سے گھیر لے گا، جس سے بڑے بڑے شعلے ہر طرف پھنکار مار رہے ہوں گے۔ میدان حشر میں تو کفار بڑی معذرتیں پیش کریں گے اور بے قصور بننے کی کوشش کریں گے، لیکن جب ان کے اعضاء تک ان کے خلاف گواہی دے دیں گے تو پھر ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ بچے گا۔ سنو، آج فیصلے کا دن ہے۔ تم دنیا میں اللہ کے دین کو جھٹلانے کی ہر تدبیر کر چکے، اب بھی اگر سکت ہے تو یہاں بھی اپنی چالیں چل دیکھو۔ بس زبردست تباہی ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ آج ہم سے ڈر کر زندگی گزارنے والے عیش و آرام اور جنت کی راحتوں میں ہیں، ان کے ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ کھاؤ پیو ان نیک اعمال کے صلے میں جو تم دنیا میں کرائے، ہم نیکوکاروں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اے منکرین آخرت، کچھ دن اور دنیا میں کھا لو پی لو مزے کر لو، مگر یاد رکھو تم اللہ کے مجرم ہو، اور یاد رکھو مجرم کسی رعایت کے مستحق نہیں ہوتے۔ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو تم اسے اپنی توہین سمجھتے ہو۔ بس تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اے بدبختو، یہ سب سچائیاں ہیں۔ قرآن کے بعد کون سا ایسا کلام ہوگا کہ جس پر تم ایمان لا سکو؟ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، دوزخ کی عذاب سے بچائے، اپنی نعمتوں والی جنتوں میں داخل فرما دے، قرآن پر غور و فکر کرنے والا بنا دے، قرآن کو ہماری زندگی کا آئین بنا دے، ہماری شفاعت کرنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو